ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعقوب الدین صاحب السیف ذو الفقار قائد الغر المحجلین وراجع الحق وحقیقت الحق وحقوق الحق والحق بالحق نقطۃ الدائرۃ التوحید علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت النبی الرحمت الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم علی اللہ القائم الحجت الصاحب العصر والزمان المہدی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج صلی اللہ حسین کہنے کو بندہ ہے لیکن ایسا بندہ جو توحید بچانے آیا خواہش ہے کہ آپ کے سامنے حسین بادشاہ سے کچھ فضائل عرض کریں دیکھیں تو صحیح یہ حسین بادشاہ ہے کون ویسے تو جو انسانی ممکنات میں قطعاً نہیں ہے کہ کوئی حسین کے بارے میں بات کرے کیونکہ حسین ایسی شخصیت ہے جو اپنے جیسوں میں بھی ایک ہے وہ 14 میں بھی ایک ہے وہ معصومین میں بھی ایک ہے چاہتا ہوں اسی لیکن گزارشات جیسے ہمیشہ آپ میرے اسلوب سے واقف ہیں کچھ بنیادی باتیں جب تک طے نہ ہو جائیں تب تک میں حسین کے فضائل نہیں پڑھ سکتا اور وہ بنیادی مسائل یہ ہیں کہ ابھی عاشور گزرا ہے آپ میں سے کتنے افراد نے غور کیا کہ یہ عاشور ہے کیا عاشورہ کہہ کے کیا گیا ہے کیونکہ کربلا ہو چکی کربلا ہو رہی ہے کربلا ہوگی کیونکہ کربلا نہ کبھی ماضی ہے نہ مستقبل نہ حال کربلا کیونکہ توحید کا اثر ہے تو توحید کبھی ماضی حال مستقبل نہیں ہوتی لیکن کیا ہم نے سوچا چلیے آج تھوڑا سا میرے کہنے پہ غور کر لیجئے یہ لفظ عاشور کیا ہے کیا معنی ہے اس کا بس میرے بیٹے خاموش ہو گئے اور یہی مقصد ہوتا ہے ان مجالس کا یہاں کسی کی علمی دھات کا سوال نہیں ہے یاد رکھیے گا جس نے محمد و آل محمد کے منبر پر آ کر یہ سمجھا کہ وہ عالم ہے اور ان کے سامنے عالم بنا وہ اسی وقت ابلیس ہو گیا یہاں علم کی کیفیت نہیں ہے یہاں تو صرف عاجزی ہے اور اسی سے بھیک مانگی جاتی ہے عاشورہ عاشور یوم عاشور کیا ہے چلیے اس کے لغوی معنی ہی بتا دیجئے بڑی بڑی باتیں تو میں بیٹا پھر کروں نا عاشور کے اوپر جانتے ہیں یہ عاشور کا دن کیا ہے عاشور کا دن اپنے اندر صدیاں رکھتا ہے آپ دیکھتے نہیں
اس کا مطلب ہے یہ دن صرف چند گھنٹوں کا نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایسے اثرات ہیں. ابھی دھواں دار بھی تقریر کروں گا، آپ فکر نہ کیجیے، جس چیز کی آپ آتی ہیں وہ بھی کریں گے، لیکن پہلے میں اپنی قوم کے ساتھ مخاطب ہوں جس کا نوکر ہوں اور علی کا نمکخوار ہوں. جب تک ہمیں بنیادی باتوں، میں باہر اگر آپ سے پوچھ لیتا آشوندمانہ ہی داستے ہو جناب، پھر کیا ہوتا ہے؟ باب علم اور شہر علم کی ہر وقت تشبیہ کرنے والی قوم کو یہ نہیں پتا کہ عاشور کیا ہے. تکلیف دہ صورتحال ہے، ڈانٹنے نہیں آیا، توجہ دلانے آیا ہوں. عاشور کسے کہتے ہیں؟ یہی تو وہ حقیقت ہے جسے جاننا ضروری ہے. یہ عاشور کے دن میں ہونے والے مصائب مظلومیت پر مبنی نہیں ہیں، یہ مصائب اسے بے حجاب کرتے رہے. میں جانتا ہوں آپ ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن عاشور کسے کہتے ہیں؟ عاشورہ، عاشورہ، یوم عاشورہ کہاں ہے؟ کیا ہے یہ؟ عاشور کے لغوی معنی کیا ہے؟ دیکھیے عاشور لفظ ہے آش سے. آش، آش کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے نا خدا کا عرش اور ایک ہے کرسی. کرسی پر جو شے اس کا علم محیط ہے نا، علم، اسے کہتے ہیں العلم العاش. اور بادشاہوں نے اس یوم کا نام رکھا عاشورہ. عاش کیا؟ خدا کا وہ علم جو عرش اور کرسی پر حاوی ہے، محیط ہے، ہر شے پہ اس کا علم محیط ہے. اس محیط علم کا نام ہے عاش. عاشورہ جس دن اس کا محیط علم مخلوق کے سامنے کھل گیا. عاشورہ جس دن اس کے تجلیات کا ظہور ہو گیا مخلوق پہ. یوم العاشور، دیکھیے یوم قرآن میں جہاں بھی ہے وہ لقب ہے رسول خدا کا. الیوم اکمل پڑھتے نا آیت، آج کے دن، اس سے مراد وہ غدیر کا دن نہیں تھا، رسول خدا کی ذات. الیوم قرآن میں معصوم فرماتے جہاں بھی لفظ آیا ہے اس سے مراد رسول خدا کی کچھ راز ہیں. جب ہم کہتے ہیں یوم العاشور یعنی محمد مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کی تجلیاں کھلنے کا دن، تو پھر جب اس کے معنی یہ ہیں تو اس دن پھر جو کچھ ہوا ہے وہ پھر خالی مصیبت نہیں ہے. جبلت پہ حسین پر رونا حرام ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ لشکر یزید رو پڑا تھا، اب میں کہوں حسین پر رونے پہ سب بخشے گئے؟ وہ کیوں رویا؟ حسین پر آنسو نکل آئے کیونکہ اس کا رونا جبلت کا رونا تھا. آپ نہیں دیکھتے کبھی ٹریجک سین جو ہے، ٹریجڈی دیکھتے ہوئے آپ خود رونے لگ جاتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے یہ سب کہاوت ہے، جھوٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جبلت. حسین پر مثالیں دے کر رلانا قطعاً درست نہیں ہے، کیونکہ حسین کی بیٹی ہماری بیٹیوں جیسی نہ تھی. حسین کی بہنیں ہماری بہنوں جیسی نہ تھی، کیونکہ حسین وہ واحد شخصیت ہے جس نے مرنے میں، قتل ہونے میں اور شہید ہونے میں فرق بیان کیا کہ مرنا کیا ہوتا ہے، شہید ہونا کیا ہوتا ہے، قتل ہونا کیا ہوتا ہے. یہ تینوں الگ الگ موتیں ہیں. حسین نے بتایا کہ مرنے میں عزت دار کیسے بنا جاتا ہے، یہ حسین کی فضیلت ہے. لیکن ابھی تو عاشور کی بات ہو رہی ہے. وہ دن کیسا ہے جس میں حسین ظہور کرنے لگے ہیں اپنی تجلیوں کا.
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جبلت سے رو رہے ہیں. دیکھیے جبلت بی بی کو نہیں چاہیے، بی بی کو چاہیے معرفت. پھر وہ تمہارا ایک آنسو ایسا آنسو ہے جو قیامت کو بجھا سکتا ہے، دوزخ کو بجھا سکتا ہے، عذاب کو روک سکتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے. وہ ایک آنسو، وہ ایک آنسو جو معرفت سے بہا ہو. لیکن وہ معرفت کب آئے گی؟ اور اچھا معرفت کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی جو رولا ڈالے جا رہا ہے معرفت معرفت معرفت، تو محسن بھائی وہ بھی تو دیکھنا چاہیے سرکار کہ جناب معرفت کہتے کسے ہیں؟ کیا مدرسے میں پڑھنے کو معرفت کہتے ہیں؟ یا مسجد میں گھسے رہنے کو معرفت کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یا ماتم کرنے کو معرفت کہتے ہیں؟ یا قرآن ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہے اسے معرفت کہتے ہیں؟ یا فضائل محمد والے محمد بیان کرتے رہیے اسے معرفت کہتے ہیں؟ یا میں تقریریں کر رہا ہوں اسے معرفت کہتے ہیں؟ معرفت ہے کیا؟ معرفت کہتے کسے ہیں؟ جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے تو کیسے کہا جائے گا یہ فقیروں کی سرزمین ہے؟ میں جب بھی یہاں حاضر ہوتا ہوں ایک عجیب روحانیت محسوس کرتا ہوں اور اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں کہ اہم باتیں کروں گا، مجھے کبھی ضرورت نہیں رہی. دیکھیے آپ اگر واہ کریں گے تو یہ اللہ کا نام ہے. ہاں شیخ صدوق کو پڑھ لیجیے، اشمائے باری تعالیٰ میں کیا ہے کہ آہ، بادشاہ نے کہا ہمارے لیے آہ کرنا اللہ کا اسم ہے، ہمارے لیے واہ کرنا اللہ کا اسم ہے. اگر واہ کرو گے تو بھی خدا کا نام، آہ کرو گے تو بھی خدا کا نام. تو ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے. لیکن یہ معرفت ہے کیا؟ کہ معرفت کہتے کسے ہیں؟ کس طرح ہم جانیں کہ ہم عارف ہو گئے ہیں؟ کس طرح پہ معرفت؟ تو اس پہ معشوم کی ایک بہت زیادہ لمبی چوڑی ڈیفینیشنز نہیں کرنی، صرف ایک تمہیں صرف توجہ دلا کے میں فضائل کی طرف بڑھ جاؤں. اسرار حسینیت کیا ہے؟ معرفت دل کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب دل ذکر چھیڑے تو تمہاری زبان خاموشی سے دل کو سنے. یہ ابتدائی دیکھیں ذکر کے 3 طریقے ہیں. آپ پہلے فقر ہیں یہاں پہ، ایک یہ درجہ ہے کہ زبان ذکر کرے اور دل سنے، اور ایک یہ ہے کہ زبان چپ رہے دل کہے. ایک یہ ذکر کی منزل کہ زبان اور دل دونوں مل کر بولیں اور ایک ہی بات کریں، نہ زبان دل کو مجبور کرے اور نہ دل زبان کو مجبور کرے. یہ ہے معرفت. اسی لیے عرض کر رہا ہوں علی زبان پر آسان ہے، قلب پر مشکل. ہاں اس غلط فہمی میں نہ رہیے جو علی علی زیادہ کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ جی قلب نہیں، علی قلب پر انتہائی مشکل ہے. اگر قلب پر مشکل نہ ہوتا تو علی صراط مستقیم کیوں ہوتے؟ علی قسیم النار والجنہ کیوں ہوتے؟ ابھی کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ جی شیعت میں تشدد پہ بحثیں ہو رہی ہیں. میں نے کتنی دفعہ کہا علی اگر تنازع بن جائیں گے تو تم شیعہ رہ جاؤ گے؟ کیسی بات کرتے ہو بغیر سوچے سمجھے. اچھا تمہیں ایک مثال دوں، ناراض نہ ہونا، حالانکہ میں آپ سے زیادہ معتقد ہوں بزرگوں کا. یہاں سرکار شاہ زمان تشریف فرما ہے، آپ میں سے کوئی ہے اتنا بہادر وہ اٹھ کے جائے اور ان کے دروازے پہ جا کے کہے کہ یہ فقیر نعوذ باللہ نہیں ہے، نقل کفر نواشد، وہ جا کے کہے یہ نہیں ہے جی میں انہیں نہیں مانتا، میں پہلے جانچوں گا، مجھے ریفرنسز دیجئے، مجھے تاریخ لا کر دیجئے، مجھے انوار شاہ صاحب بتائیں، مجھے محسن شاہ صاحب بتائیں کہاں سے انہوں نے ان کو ولی بنا لیا. جا کے کہو گے تمہاری ٹانگیں کانپنے لگ جائے گی. کمال ہے. ان بزرگ کے لیے تو قاعدہ نہیں چاہتے جو ولایت کا تاجدار ہے. جو تاجدار ولایت ہے، جس کی بھیک سب کو ملتی ہے. جتنی خانقاہیں ہیں وہ علی کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہی تو ہیں. اس علی کے لیے ایسے بات کرتے ہو جیسے چھوٹا دوست ہے،
بھائی ہے. علی علی کرتے ہو بغیر ادب و احترام کے. آپ نے کبھی نہیں غور کیا؟ دیکھیے دین نہ زبان کا چسکا ہے نہ ذہن کی عیاشی. مت بننے دیجیے اسے. یہ بات میں نے کہا نا کہ شاہ نجف سے پڑھا ہوں. مجھے بتائیے دھواں دھار تقریر کرنا بھی کوئی مسئلہ ہے؟ آپ سے داد لینا، آپ سے واہ واہ کروانا، علمی دھاگ بٹھانا کوئی مشکل کام ہے؟ ایک چٹکی میں ابھی آپ کو اٹھوا دوں. لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ میرے بچوں نے سمجھا ہی نہیں عاشور کیا ہے. عاشور اس دن بس متصل ہو گیا میں موضوع سے. تمہارے زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا. عاشور وہ دن جس دن خدا نے اپنا اظہار کیا اور خدا نے اپنے حسن اختیار کو ظاہر کیا کہ جنہیں میں نے چنا ہے وہ کیا ہے، جنہیں میں نے چن کر بھیجا ہے، جنہیں میں نے ہاتھی بنایا ہے کوئی مخلوق میں ان جیسا. اور یقین جانیے حسین کے جو ارد گرد شہداء ہیں، حسین کے ارد گرد جتنے بھی اصحاب حسین ہیں، وہ سارے کے سارے کوئی حسین سے توحید سیکھنے نہیں آئے. وہ پہلے سے مسلمان ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ حاجی ہیں. زہیر ابن کین حج سے ہی واپس آ رہے تھے. انہیں نمازوں کا بھی پتہ ہے، صلاتوں کا بھی پتہ ہے. وہ حسین کے گرد خدا پرستی کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. وہ حسین کے پاس آئے ہیں حسین پرستی کے لیے، کیونکہ وہ حسین، ہمیں کہا جاتا حسین شناسی. حسین شناسی کیسے ہوگی؟ حسین کو ہم نے سمجھ لیا حسین کیا ہے. حسین شناسی تو تب ہوگی نا جب ہم حسین کو جانتے ہوں گے. اور اگر ہم نے حسین کو ایک گھنٹے میں پتہ نہیں کیا کیا ظلم کروانا حسین پر، اور بھائی یہ ظلم حسین کا اختیار ہے. کیا آپ نہیں کہتے کہ حجت خدا کے قبضے میں ساری کائنات کی سانسیں ہیں؟ جب ہر چیز حسین کے ہاتھ میں ہے تو کسی ظلم کی کیا وجہ کہ وہ حسین کی اجازت کے بغیر آئے؟ کیونکہ جو شے بھی مخلوق ہے وہ حسین کے متحد ہے. اور حسین خدا کی، بس اب مجھ سے ہو جائے گی، حسین خدا کی اس تجلی متجلی کا نام ہے جس کی روشنی میں ہم جیسی ناکارہ مخلوق خدا کو صاف دیکھتی ہے. یہ حسین وہ شمع ہے. اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت شہادت کا نام نہیں ہے. حسینیت علی کی بیٹی کے بولنے کا نام ہے. مجھ سے ابھی محرم میں بچوں نے سوال کیا حسین نے جو مدد مانگی، میں نے کہا میں اپنی ریزرویشنز رکھتا ہوں، میرا اپنا ایک حق ہے رائے رکھنے کا، میں کسی کو بدل تھوڑی سکتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ حسین نے مدد مانگی ہو. حل من ناصر ینصر نہ کہا ہو حسین نے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو، کیونکہ حسین اس وقت حجت ہے اور حجت کے ہاتھوں میں ہی سب کچھ ہے. اچھا پھر ساری دنیا کی مخلوق آ گئی مدد کو، حسین نے پھر مدد لی کیوں نہیں؟ جب پکارا مدد کے لیے، اچھا کوئی لمبی چوڑی مدد تھوڑی چاہیے تھی. زمین ریت کوئی کہہ دیتے انہیں نگل جاتے، وہ نگل جاتے. شہزادی نے کیا کہا تھا کوفہ میں؟ کہا ابن زیاد جملے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہیں، کیونکہ یہی راہ توحید کو جاتی ہے. ہاں انہیں فکر کیجئے. بی بی نے کہا تھا ابن زیاد اپنی فوج کی کثرت پہ گمان کر رہا ہے، تم کیا جانو میرا بھائی کتنا صابر تھا. اگر وہ یوم عاشور صرف اپنے نام کی تسبیح کر دیتا، اللہ ہی نہیں صرف اپنے نام کی تسبیح کر دیتا، تمہارے لشکریوں کی روحیں ان کے بدنوں کو قتل کر کے باہر نکل آتی. روح
روحیں قتل کر دیتی اگر حسین صرف اپنا نام، اللہ جانے حسین کون سا اپنا نام جانتے ہیں. یہ حسین کیا ہے؟ حسین حسینیت. میں نے کہا بیٹا اور اگر یہ مان لیا جائے کہ مدد کو مانگی تو کہا جی سوال کیا تھا کہ جی اللہ نے مدد کیوں نہیں کی حسین کی؟ آج کا لبرل دور کہاں سے کہاں انسان کو لے جا رہا ہے. سوال پیدا ہو گیا یونیورسٹی کے طلباء کا، پنجاب یونیورسٹی کے، کہ حسین کی مدد خدا نے کیوں نہ کی؟ میں نے کہا آپ غلط سمجھ رہے ہیں اور انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی خدا کی طرف جا رہے ہیں کہ خدا دیکھتا رہا اور مدد نہیں کی. غلط کہہ رہے ہیں. میں نے کہا زینب خدا کی مدد کا ہی نام تو ہے جو حسین پر نازل ہوئی. معاف کیجیے گا میں شہزادیوں کے نام نہیں لیتا لیکن مجھے تحقیقی پہلو پر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہی تو ہے کہ شہزادی عالیہ نے مدد کی. اسی لیے میں نے کہا کہ حسینیت نام ہے علی کی بیٹی کے بولنے کا، وہی حسینیت ہے. اور اقتدار کیا ہے علی کی بیٹی کا؟ اسیران کربلا کون ہیں؟ اسیران کربلا اللہ اکبر وہ طبیب ہیں جنہوں نے کربلا کے شہداء کی شہادت سے ہمیں توحید نچوڑ کر دی. آج اگر توحید روشن اور عیاں ہے تو وہ صرف شہداء کربلا کی. لیکن حسین کون؟ حسین 57.5 سال کا اور محرم میں بیٹھی غم زدہ میری پیاری قوم. میں بھی آپ کا حصہ، میں کوئی باہر سے تھوڑی آیا. 57.5 سال کا حسین ہے. آپ کے پاس کتنا ہے؟ 10 دل کربلا کا، کچھ 2-4 حدیثیں بچپن کی، جنگ صفین میں پانی کا قبضہ چھڑایا اور ایک بیعت نہیں کی، ولید کا دربار. میں پوچھوں چلیے بہت رعایت دے دی میں نے، آپ کے پاس 10-15 سال کا حسین ہے، 10 سال کا حسین ہے. 47.5 سال کا حسین کدھر ہے؟ آپ نے مانگا کبھی اپنے ممبر سے مانگا؟ اچھا اس میں 47 سال میں 10 سال حسین کی امامت ہے، 10 سال حسین کی امامت ہے. میں پوچھوں آپ حسین کے عرصہ امامت کو کیا جانتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں امامت کیا ہوتی ہے؟ آسا اللہ، جس کی ٹیک پر اللہ کھڑا ہو. اور معاف کیجئے گا توحید اللہ میاں نہیں ہوتا، توحید ذات ہے. آپ ایک سمجھے ہوئے ہیں توحید ذات نہیں ہے، توحید اس کی ایک صفت ہے، فقط ایک، نہ جانے وہ کون ہے. توحید صفت ہے اس کی وحدانیت. اللہ اکبر، وحدانیت. اور مصطفیٰ نے کیا کہا؟ نحن صفات اللہ، ہم اللہ کی صفات ہیں. وحدانیت کیا ہے؟ صفت خدا، خدا نہیں. اور محمد و آل محمد، اللہ اکبر. آپ سمجھتے نہیں ہیں میں کیا کہوں آپ کی خدمت میں. بیٹا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. وہ غیب تھا اور یہ ظاہر، اور انہوں نے زمین پر آ کر اس غیب کو ایسے ظاہر کیا کہ جو غیب تھا وہ نظر آنے لگا اور یہ جو نظر آ رہے تھے یہ غیب ہو گئے. کمال ہے. یہ ہے تبلیغ محمد و آل محمد. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمیں خدا کہو، نہ سمجھنا چاہیے نہ کہنا چاہیے. نفی ہے محمد و آل محمد کی، کیونکہ محمد و آل محمد پر خالق اور مخلوق دونوں کا درود پڑھنا ثابت کرتا ہے کہ نہ یہ خالق ہیں نہ یہ مخلوق ہیں.
کیونکہ مخلوق بھی درود پڑھ رہی ہے ان پر، خالق بھی درود پڑھ رہا ہے ان پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ بھی پڑھ رہا ہے، مخلوق بھی درود پڑھ رہی ہے. جب دونوں فریق پڑھ رہے ہیں ایک ہستی پر، تو پھر وہ ہستی نہ خالق ہے نہ مخلوق. کون ہے؟ عبد. اور عبد کیا؟ عبد ہوتا کیا ہے؟ عبد کا مطلب بندہ نہیں ہوتا. اردو کے ترجموں کو کافی نہ سمجھ لیا کیجئے، اس میں جتنی گہرائی ہے وہ عربی میں ہی ہے. عبد کیا ہے؟ عبد، اللہ اکبر، عبد اس ہستی کو کہتے ہیں جو جب دل چاہے، دن میں یا رات میں، جس حالت میں بھی ہو، اپنے خدا سے اسی وقت ملنا چاہے تو اسے کوئی روکے نہیں. یہ ہوتا ہے عبد. اور محمد و آل محمد ہے عبد، یہ ہر وقت مل سکتے ہیں. اب اگر یہاں تک آ گئے ہو تو میں چاہتا ہوں آیتوں میں کچھ فضائل حسین بادشاہ کے بتاؤں جو کربلا سے ہی ہیں. لیکن میں نے سوال کیا تھا 47.5 سال کا حسین کون دے گا؟ کب مانگو گے، کب جانو گے؟ حسین 22 سال کا تھا جو میرے ماتمی بیٹے بیٹھے، 22 سال کا حسین. کہتے ہو نا معجزے سے یہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، نہیں، حسین معجزوں کا محتاج نہیں ہے. حسین ماورا ہے معجزات سے، کیونکہ حسین خود ایک ایسی حقیقت ہے جس کی کن کہنے سے باقی حقیقتیں بنی ہیں. حقیقتوں کی کن ہے حسین. کہا یہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں ماتم کے. بتاؤں 22 سال کا تھا حسین، مدینے گھر سے نکلا، شام تھی، شام، مدینے کی شام، مدینے کی ہوائیں جس پہ مولانا مرے جا رہے ہیں، مدینے دی ٹھنڈیاں گلیاں، انہی گلیوں میں سراپا رسالت باہر نکلا. زلفیں بکھری ہوئی ہیں ہوا میں. 22 سال کے تھے حسین. کبھی سنا ہے 22 سال کا حسین؟ حسین کبھی جوان بھی تھے. کیسی قوم ہے جنہوں نے جوانی حسین کی بلا دی. صرف ظلم یاد رکھنا، آگے نہ بڑھنا. خنجر شمر بڑا یاد ہے تمہیں، سجدہ شبیری کون یاد رکھے گا؟ ظلم بڑے یاد ہیں، ان کی حقیقت کون جانچے گا؟ حسین باہر نکلے 22 سال کے تھے. آؤ تمہیں عظمت بتاؤں کہ ماتمی کی عظمت کیا ہے. ماتمی ہوتا کون ہے؟ اگر تمہیں اپنا پتہ چل جائے نا کہ تم ہو کون، تو پھر تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کام کر رہے ہو. عزاداری کبھی فتووں کی محتاج نہیں رہی، کیونکہ دو چیزیں مر کے بھی نہیں ساکت ہوتی، ایک اجرت، ایک قرض. اور مودت فی القربہ اجرت رسالت ہے. یہ رسالت کی اجرت ہے اور یہ معاف نہیں ہو سکتی. تمہیں اجرت دینی ہے نا. آئیے تشریف رکھیں. بس تھوڑی سی جناب زحمت میں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ حسین کے دو فضائل عرض کر دوں تاکہ آنا سوارت ہو جائے. آخرت بھی تو ہے نا، آخرت بھی. آنکھیں یہ بند ہونی ہونی ہے، اور پھر کٹیرا ہے مصطفیٰ کا، اور تمہیں بتانا ہوگا کہ تم نے کیا کہا. مادر پدر آزاد نہیں ہیں ہم لوگ. حسین باہر نکلے اور آکاش کے بازار میں سے گزرے. لوگ دمبے ذبح کر رہے تھے. بس حسن یوسف سے، ایک تو مثالیں بڑی عجیب ہیں. حسین کو حسن توحید کا مقابلہ کسی بندے کے حسن سے کرتے ہیں. توحیدی حسن جس پر خدا کی تجلیاں جس عبد پر ہیں، جس سے خدا ظاہر ہونے لگا ہے، جو مظہر خدا ہیں،
جو اللہ کی تجلیوں کے انوار کے بندے ہیں، ان کا حسن کچھ اور ہوتا ہے، وہ دنیاوی بناوٹ نہیں ہوتی۔ بس وہ دیکھتے رہے حسین کو اور ہاتھ کٹ گئے۔ بیٹھیے جناب، بیٹھیے۔ اگر میں چھوڑوں گا تو کوئی بیٹھے گا نہیں، تو حدیث تو مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد خوب واہ واہ کھانا جو مرضی کیجئے گا، خوب ڈانٹے بھی کھائیے گا، سب کچھ کریے گا، آپ کی موج میلے کی باتیں ہیں، لیکن کچھ وقت فکر کے لیے سارے دن کی مجالس میں ایک لمحہ فکر کے لیے، وہ 70 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ حسین، میں نے کہا نا دھواں دھار تقریر کرنا کون سا مشکل کام ہے، چیخوں گا، چلاؤں گا، مائک کھڑا کر دوں گا، ابھی آپ چل کام ختم۔ حسین 22 سال کے آغاز کے اور لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے۔ زبیر کہتے ہیں میں پیچھے بھاگ کے کہا ابن رسول لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے، آپ قریب سے گزرے، 22 سال کا تھا حسین، ہاتھ کٹ گئے۔ حسین نے کہا اچھا میری وجہ سے ہاتھ کٹ گئے؟ کہا بادشاہ تیری زیارت کرتے رہے، ہاتھ کٹ گئے۔ حسین واپس آئے بازار میں، کہا کس کس کا ہاتھ کٹا وہ لے آئے۔ وہ ہاتھ لے کر آئے، حسین نے کلائیوں سے لگائے اور اپنا دست مبارک پھیرا، ہاتھ جڑ گئے، کہا جاؤ۔ وہاں پر حسین نے کہا کہ جو بھی میری محبت میں العقر فی العبدان فی محبت ہی، جس کے بھی بدن پر میری محبت میں زخم آئے گا وہ معجزے سے ٹھیک نہیں ہوگا، میں حسین خود آ کر اسے چھوں گا۔ سمجھ لیں، یہ ماتم کے زخم یہ معجزے سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ تم نے جانچا کہ تمہاری فضیلت کیا ہے؟ میں مصلی پہ کھڑا ہوں اور محراب میں، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ حسین بادشاہ نے مجھے چھوا؟ میں نہیں دعویٰ کر سکتا، لیکن آپ نے ماتم کیا اور حسین نے کہا میں نے چھوا۔ اور پھر یہ دیکھیے آپ کی قدر و قیمت کیا ہے کہ حسین آپ نے اگر پشت کا ماتم کیا ہے تو کمال نہیں، حسین جیسا بادشاہ تمہاری پشت کے پیچھے کھڑا۔ کبھی دیکھا تم نے کہ ماتم کیا ہے؟ میں نے کہا نا یہ ماتم کیونکہ اجرت رسالت ہے، یہ فتووں کی محتاج نہیں ہے، اس پہ کوئی فتوہ نہیں ہے۔ میں اپنے محراب کو قربان کر دوں ماتمی کے زخم پر، اور اس کے سرخ ہوتے قمیض پر ایسی کئی ابائیں نچھاور ہیں، کیونکہ ملا نے سڑک پر جا کے حسینیت قائم نہیں کی، ماتمی نے کی۔ تبلیغ ملا کیا جانے تبلیغ اسلام کیا ہے، ماتمی جانتا ہے تبلیغ اسلام کیا ہے۔ میں نے ملا کے واعظ میں مومن ہوتا کسی کو نہیں دیکھا، جلوس ماتم میں سینکڑوں کو ہوتے دیکھا۔ ماتم پہ توجہ دیجئے، عزاداری پر توجہ دیجئے۔ حسین کبھی رسم نہیں تھے، حسین کبھی رسومات کے متقاضی نہیں تھے، یہ زیارات رسم نہیں ہے، یہ علم رسم نہیں ہے، یہی تو ثابت کرتے ہیں یہ شاعر اللہ کہ اللہ کی توحید قائم ہے۔ سمجھ لیں ان کی عظمت کو جانچیے۔ جو علم اٹھائے 540 ہجری میں نجف میں سب سے پہلا پھریرا، سب سے پہلا علم۔ یاد رکھیے گا، جو قوم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی اس قوم کی زندگی مردوں سے بدتر ہے۔ 540 ہجری میں نجف اشرف میں پہلا پھریرا علی بادشاہ کے دربار سے نکلنا تھا، اور علماء فکر میں بیٹھے تھے۔ ماجد دریا بندی سرکار محسن العبادی
سرکار صدف النورین کیسے کیسے تمہارے علماء سر جوڑ کے بیٹھے تھے کہ آخر کون ہے اس قابل جو علم عباس کو اٹھائے. اب تو میں تمہاری تعلیم بتاؤں. آؤ, تمہاری آج حاجتیں کیوں نہیں پوری ہوتی علم کے نیچے؟ ہے باب الحوائج, اور چاہتے ہو علم کے نیچے دعائیں پوری نہیں ہوتی, کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ علم ہے کیا. علماء بیٹھے تھے 540 ہجری میں نجف میں, اور پھر ایک سید محسن علی نجفی ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا, کیونکہ سرکار دربندی نے کہا کہ میں نے انہیں علی کے صحن میں زیر آسمان سورہ یاسین آدھی آدھی رات کو پڑھتے دیکھا ہے. ان کو آگے کہا گیا, 3 دن انہوں نے روزہ رکھا. آؤ تو میں بتاؤں علم اٹھانے والا کون ہوتا ہے. تم نے دیکھا کبھی؟ اللہ اکبر. سرکار محسن نجفی نوجوان, 21 سالہ نوجوان, 3 دن سے روزے سے ہے. 540 ہجری میں حرم امام میں دفن ہے. ہمیشہ وہی اٹھاتے رہے علم. 3 دن سے روزے میں ہے. روز رات کو شب بیداری چل رہی ہے. یاسین زیر آسمان پڑھی جا رہی ہے. نالین نہیں پہنتے. 21 سالہ نوجوان ہے. صبح ہوئی عاشور کی, نجف اشرف سے پہلا تاریخ کا علم برآمد ہوا. سرکار محسن نجفی 21 سالہ جوان نے, سید نے وہ اٹھایا. جانتے ہیں علماء کی قطاریں لگی ہوئی تھی نجف میں, اور وہ علماء علم کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے, بلکہ محسن نجفی کے جوتوں پر اپنے آمے رگڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس علم کو ہاتھ لگائیں. اور دربندی نے تقریر کی تھی, اور انہوں نے اپنی پہلی جو تقریر علم پر ہوئی نجف اشرف میں, اس میں ان کے نادر ترین جملے تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا یہ علم وہی درخت ہے جو طوبہ میں طور پر جس میں سے آواز آئی تھی نوح کو, ان اللہ, میں اللہ ہوں, اور اللہ نے اپنی تجلی کرائی تھی. کہا یہ وہی لکڑی ہے, یہ اسی کی مثل ہے. اور کیا کہا تھا موسیٰ کو؟ فَخَلَعْنَا عَلَيْكَ, اپنی جوتے اتار دے. آج ہم جوتوں سمیت اپنے شاعر اللہ کے پاس جا کے, علم مبارکہ کے پاس جا کر خدا کا خوف کیجئے. آپ کو پتہ نہیں ہے, شکر کیجئے مومنیت کی وجہ سے جلال عباس سے محفوظ ہیں. اب میں بتاؤں کہ وہاں ہے کیا علم کے پاس؟ میرے سامنے ہے. جانتے ہیں اس علم کے پاس کیا ہے, کون بیٹھا ہے؟ قال الامام الہادی علیہ السلام الشاعر من اہل بیت. سرکار ہادی فرماتے ہیں کہ تمام شاعر اللہ جن کا تعلق اہل بیت سے ہے, اللہ اکبر, بغرفت المثل بنت رسول اللہ, کہا وہ جگہ جہاں علم لگا ہوتا ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کے حجرے کی مانند ہے. وہاں رسول کی بیٹی بیٹھی ہوتی ہے. آپ اسموکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ آزادی سے وہاں جا کے بغیر وضو کے چوم بھی رہے ہوتے ہیں. آپ جانتے نہیں علم عباس جہاں ہوتا ہے وہاں پر سیدہ طاہرہ کی تجلی کا نزول ہوتا ہے. آپ کو ہیبت نہیں آتی؟ میری تو جان جاتی ہے, میرے سامنے علم آ جائے تو یقین جانیے میری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. میں کہتا ہوں مولا میں اس قابل نہیں, میری آنکھیں پاک نہیں, میں عباس کے علم کو دیکھوں. کون حسین عاشور کا کہا گیا. بس سے ایک روایت, زیادہ وقت نہیں, بیٹے کو زیادہ زحمت نہ دو. دین محمد اخلاق سکھاتا ہے, بد اخلاق کی نہیں. سرکار, اور ان کے لیے بھی ہدیہ کر رہا ہوں, وہ بھی سنیں حسین کون ہے. جیسے میں سن رہا تھا, واجب ہے کہ جب مجلس ہو رہی ہو آ کر بیٹھا جائے اور اسے خوب غور سے سنا جائے. میں اپنی تقریر خود سنتا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں, اور ملا ہونا مومن ہونے پہ قربان کیا جا سکتا ہے.
مومن بڑی عظمت والا ہے. کہا گیا حسین نے چراغ بجھایا. بس اسی پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں. حسین نے چراغ بجھایا. اللہ اکبر. اور کہنے لگے جس کو جانا ہے چلے جائے, جو بھی جانا چاہتا ہے جائے. کمال ہے 9 دن امام کو پتہ ہی نہ چلا کہ کس کے جانا ہے کس نے نہیں جانا. اچھا پھر اپنی ایمانداری سے بتائیے, اگر یہ دنیاوی چراغ بجھا دیا جائے تو کیا امام کی آنکھیں اندھیرے میں نہیں دیکھتی؟ تو پردہ کاہے کا تھا؟ کیا حسین اور جو آگے بیٹھے تھے حسین کے, ان کو نہیں پتا کہ حسین کے لیے تاریکی اور روشنی برابر ہے؟ وہ امام ہے, وہ حجت ہے. نہیں. پھر کیا کہا اسی حدیث کا حصہ, کیوں چھپا دیے جاتے ہیں فضائل؟ کیا جاتا ہے ملا تیرا, اور کیا جاتا ہے محمد والے محمد کے فضائل بتانے میں تمہارا کیا ضائع ہوتا ہے؟ مغفرت ہی ملے گی نا تمہیں. چھپائے کیوں جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. نجف سے میں بھی وہی پڑھ کے آیا ہوں جو یہاں کے علماء کبار عزام جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. کوئی نیا کورس تو تھا نہیں کہ میرے لیے ہو اور پھر وہ چھپ گیا ہو اور ان کے لیے کوئی اور ہو. بہت سارے علماء یہاں ہیں جو میرے ہم جماعت ہیں, ہم وہاں اکٹھے پڑھتے رہے, وہ بھی عرفان کی کلاسز لیتے رہے, ہم بھی. وہی درس خارج سے ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں, یہی کہ اس پر جب بحث ہوئی کہ حسین نے چراغ بجھایا تو کیا حسین دیکھنے کے قابل نہیں؟ اور پھر ساتھ ہی اسی روایت میں موجود ہے کہ کیا سارے شہداء کو, سب شہداء کو کہا کہ تم اپنا اپنا مقام دیکھ لو, اور ہر شہید نے اپنا اپنا مقام دیکھ لیا. کہاں دیکھ لیا, کیسے دیکھ لیا؟ آئیے امام سے پوچھیں, کیونکہ امام کی بات امام بتا سکتا ہے. آپ کے 7ویں 8ویں اور 9ویں تاجدار, اور با الفاظ مختلف 10ویں اور 11ویں امام نے, یعنی 5 اماموں نے ارشاد فرمایا. مسئلے آل محمد شیخ مفید علیہ رحمہ کی کتاب درس خارج کی, اس سے روایت لے رہا ہوں. کہا امام 5 اماموں نے کہا حسین نے دنیاوی روشنی کو بد کیا اور اپنے اصحاب سے کہا آؤ جس کے اوپر یقین رکھ کے میرے ارد گرد بیٹھے ہو نا, آؤ تمہیں دکھاؤں کہ اس کی تجلی امام میں کیسے ہوتی ہے. یہ کہہ کے حسین نے اپنا سینہ کھولنا شروع کیا, ہر نے اپنے ایمان کے مطابق اسے دیکھ لیا. یہ تھا اس رات کا واقعہ. ہر نے اپنے ایمان پر خدا کی تجلی دیکھ لی. یہ وہ خدا نہیں, خدا نخواستہ جس کے ہاتھ پیر ہوتے ہیں, دوزخ کو بھی بھر دیتے ہیں, وہ خدا نہیں. یہ حسین کی تجلیاں ہیں. حسین کیا طاقت رکھتا ہے. عباس کو جب چلتے ہوئے کہہ رہے تھے, بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی بیٹا, عباس سے چلتے ہوئے کہہ رہے تھے عباس اگر تم نے جنگ کرنی ہے تو پھر حسین کربلا ویسے بنائے. آپ سمجھ نہیں رہے حسین کے اختیار کو. حسین نے کہا اگر عباس تم نے جنگ لڑنی ہے تو حسین کربلا ویسے بنائے گا, اور اگر تم نے جنگ نہیں کرنی تو پھر حسین کربلا ویسے بنائے گا. اور عباس نے تلوار قدموں میں رکھ کے کہا لقا اللہ, اے مولا ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں کریں گے, ہم اللہ سے ملاقات کریں گے. دوسرا عجیب نہیں لگتا آپ کو, یوم عاشور پہ کہا تھا نا راز ہے بڑے, اور جب راز نہیں سمجھے جائیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا. یہ حسین کا بیٹا خیمے سے جو ہی باہر نکلا سجدے میں کیوں گر پڑا؟ انہیں تو چاہیے تھا بچوں کی حفاظت کرتے, اہل بیت نبوی کو اکٹھا کرتے اور پہرا دیتے. یہ سجاد نکلتے ہی کیوں سجدے میں گر پڑے؟ کبھی سوچا ساری رات کیوں سجدہ ہوتا رہا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قتل حسین کے بعد خدا اب بھی راضی تھا مخلوق سے؟ ہرگز راضی نہیں تھا. شکر ادا کرو حسین کے بیٹے کا جس نے نکل کر زمین پر سجدہ
زندہ ہو. یہ سانس چلتی ہے سجاد کے صدقے میں. ساری رات سجدہ نہ کرتا، اس کے غضب کو نہ روکتا تو آندھیاں آئی تھیں، زلزلے بھی آئے تھے، خون بھی نکل رہا تھا، مخلوق کو ختم کرنا مشکل نہ تھا. اور معلّہ، یہ کربلا ہے معلّہ. آج تو آپ سے بات چیت یہی ہوئی کہ عاشورہ کسے کہتے ہیں، عاشور کا معنی کیا ہے، حسین نے اس دن کیا کیا کیا. کیسے سمجھ میں نہیں آتی، قوم کی خدمت میں کہاں سے عرض کیا جائے. یہ سجدہ ہمیں بچا کے لے گیا. آج ہم بیٹھے ہیں نا تو یہ اس ایک سجدے کی وجہ سے ہے، ایک سجدے کی وجہ سے. ظلم بیان کرو لیکن ایسے نہیں کہ آل رسول کی توہین ہو. ایسے ظلم مت سنیں، اور وہ ظلم سنیں جس کی روایت معصوم نے کی ہے. معصوم نے کی ہے. معصوم بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ ظلم کیا ہے. معصوم کے بتائے بغیر وہ ظلم. دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، قرآن ناطق اور قرآن صامت. قرآن صامت میں تفسیر بن رائے حرام ہے. تو بالکل درس کی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن صامت میں آیت کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا حرام ہے. اور علی اور آل علی کیا ہیں؟ قرآن ناطق. تو جو شان صامت کی ہے نا وہی ناطق کی بھی ہے. اگر وہاں اپنی مرضی سے تفسیر حرام ہے نا تو یہاں ان کے بارے میں بھی اپنی مرضی سے جوہر کھولنا یہ بھی حرام ہے. جانتے زاکری کہتا کسے ہیں؟ زاکری کسی بندے کے اختیار میں نہیں آئے. ذکر کرنا خدا کی وہ عطا ہے جس پر قلب میں پہلے خدا معراج بناتا ہے، پھر جا کے زبان سے زاخری ہوتی ہے. مومنوں کو کتنا حلال کر دیا، سبحان اللہ. کیسے ذبح کر دیا، کیا پچھلا ان کی کرے گا. انا للہ و انا. میرے سامنے یہ باتیں ہوئی، دکھ ہے مجھے. یہ نجف سے پڑھ کے میں نے 22 سال اپنی قوم کو دے دیے یہ سننے کے لیے کہ پاکستان میں جب آیا ہوں تو یہی حال ہے. حسین کے ذکر کو کہتے ہیں قیمت بڑھانے کا ذریعہ. آپ کو میں بتاؤں خدا کی قسم یہ ذاکری کیا ہے. دابل خزائی سے امام نے کہا حسین پر شعر کہو. دابل خزائی امام رضا کے سامنے آشار کہنے لگے، حسین پر دھڑا دھڑ شعر کہتے رہے. فرمایا اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. جب بادشاہ رونے لگے وہ آتے رہیں گے میرے بھائی، میں امام کی بات کر رہا ہوں، اس میں کیا خوبی ہے ان میں جناب. ہم جیسے انسان ہیں، مومن ہیں. آئیے جی آئیے تشریف لائیے. بسم اللہ. کیا عجیب ہے طریقہ آپ کا. ذکر محمد والے محمد کو خراب کر لیتے ہیں. وہ آئیں گے آپ کے سامنے، آئیں گے پڑھیں گے ماشاءاللہ یقیناً، لیکن تب تک مجھے برداشت کیجئے. ضروری تو نہیں ہر دفعہ ہاتھ آؤ. خوف آنے لگا ہے مجھے محرم میں. محرم 6 جگہ پہ پڑھ رہا تھا میں، اور بچوں کی یونیورسٹی کے سوال اور بچوں کی عادتیں. میرا دماغ ہل گیا کہ ہماری قوم میں اتنے سوال ہیں. پریشانی میں پریشانی. دابل خزائی آشار پڑھ رہے تھے. بادشاہ نے آشار ختم ہوئے، رو رہے تھے. بادشاہ کہا دابل کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ جو آپ کے اوپر لباس ہے نا یہ دے دیجیے. امام حجرے میں گئے، اپنا لباس اتارا، ہاتھوں پہ طے کر کے لائے اور ذاکر حسین کی خدمت میں دے دیا. کہا دابل یہ لو. جب دابل اس بادشاہ کی ابا اور کبا کو پکڑنے لگے تو امام نے ہاتھ پکڑ لیا. اور رضا بادشاہ بولے دابل حسین کے لیے اتنا کم مانگا؟ کہا مولا میں نے آپ کا لباس جو پہنا ہوا تھا وہ مانگا، یہ کم قیمت ہے. کہا کاش تم نے ہم سے ہماری کھال مانگی ہوتی، ہم حسین کے نام پر تمہیں یہ بھی عطا کر دیتے. یہ ہے فضیلت ذاکر کی. اسے اجرت کا نام دے دیا گیا، اسے فیس کہا گیا.
وہ صدقہ امام زمانہ ہے. بڑے آئے فیس کیا لگایا ہے حسین پر آپ نے؟ کیا آپ حسین کو بیچ کر اس کی فیس لیں گے؟ علی کی بیٹیوں کی چادروں کی قیمت لیں گے؟ زنجیر بندھوانے کے پیسے لیں گے؟ وہ چلانے کے پیسے لے رہے تھے، آپ سنانے کے لیجئے. علی کی بیٹی کا پہرا سنا کے اور اڑا اڑا کے ڈائریوں پہ اپنی مجلسیں. آؤ مجھ سے پوچھو، میں خشک ترین آپ کی قوم کا عالم ہوں اور میرے پاس وقت نہیں ہے. یقین جانی آج بھی پتہ نہیں ہے محسن بھائی کا احترام ہے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ایک لمحہ نہیں ہے میرے پاس. پھر کیا کیا امام زمانہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیا قیمت ہے حسین کی بیٹی کو تماچا مرانے کی؟ کیا دو گے؟ کیا لیں گے ہم لوگ؟ کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ کیا دے سکتے ہو؟ کیا زاکری کے ایک لفظ کا مول ہے تمہارے پاس؟ اور انہوں نے بھی قیمتیں کتنی تھوڑی تھوڑی لگا لی. علی کو مانگا ہوتا قیمت میں. کہو حسین کا ذکر کر کے اللہ علی دے دے، علی ملتا. لیجئے، خوب لیجئے. کون منع کر رہا ہے؟ کس کے باپ کی جرت ہے کہ وہ مخالفت کرے؟ نہیں. لیکن کہیے لیتی دست. آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی. لیجئے کھلے دل سے. اس قوم کو بادشاہوں نے بہت نوازا ہے، جتنا مرضی لے لو، لیکن لیتے ہوئے صرف ایک جملہ کہو مجھ حقیر کی درخواست پر کہ جی آپ صدقہ امام زمانہ دیجئے، ہم اپنے بادشاہ کا صدقہ لے رہے ہیں. جانتے اس پیسے پر تمہارے ساتھ اللہ کیا سلوک کرے گا؟ وہ جو تم صدقہ لو گے امام زمانہ کا، اس پہ تمہیں زکوٰۃ معاف، خمس معاف، کیونکہ صدقے کی رقم پر سارے حقوق اللہ معاف. جی بھر کے کھائیے، لیکن کہیے کہ ہم امام زمانہ کا صدقہ لے رہے ہیں. آپ سے سیدہ راضی ہوں گی، سیدہ راضی ہوں گی. پڑھیے بازار، لیکن بازار کی قیمت نہ لیجیے. آ گئی بازار میں ولایت کی دائی، علی علی کرنے والی شہزادی داخل ہو گئی بازار میں. اب تمہیں پڑھوں، صحیح روایت پڑھ دوں. عادت نہیں ہے میری قوم کو روایتیں صحیح سننے کی. میرا کیوں آج دل جلا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں. میں کیوں سخت، میں بولتا نہیں ہوں، میں کبھی کہتا نہیں ہوں. جانتے ہیں میرے سامنے ذاکر نے کیا پڑھا؟ کہنے لگا خدا معاف کرے اسے بھی اور مجھے بھی، میں نے کیوں سنا. کھڑا ہو گیا میں، شور شرابہ تو ہو گیا. اللہ اکبر. کہنے لگے بھائی صاحب نام پر جن پہ دنیا مر مٹی ہے. واہ واہ واہ. حسین کی خوشنودی ملے یا نہ ملے پرواہ نہیں. فرما رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک، جل جائے میری زبان، کہ علی کی بیٹیوں پہ اتنی غربت تھی. جب آزادی ہوئی اور مدینہ میں آئیں، اتنی غربت تھی، اتنی غربت، لوگ چیخ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے. کہ اتنی غربت کہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانجنے تک کو. یہ ہے تمہاری ذاکری، اس پہ منہ پیٹتے ہو تم لوگ. کیا علی کی بیٹی ہونا کافی نہیں کہ بازار اور علی کی بیٹی، محمد کی اور خدیجہ کی بیٹی اور بازار، یہ کافی نہیں جملے؟ ٹھوک بجا کر پڑھوں میں، کمر ٹھونک کر آ جاؤں میں، اور ظلم پہ ظلم اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کروں. کیا کہوں میں اپنے بیٹوں سے؟ زیادہ سے زیادہ کل کو کیا ہوگا؟ مجھ پر بھی لانتیں ڈلوانے لگ جائیں گے. ذاکری کے خلاف ہے. نہیں، ذاکری ہی نہیں، ذاکری کے خلاف نہیں ہوں، تمہاری غلط روایات کے خلاف ہوں. اب میں آپ کو معرفت کی ایک حدیث سناؤں. رسول کیا کہتے ہیں، آل رسول کیا کہتے ہیں. دیکھیے بادشاہ نے صادق آل محمد نے فرمایا، بس مسائل بیٹے پڑھیں گے، میں بس تبرک کروں، بس میں میسج تمہیں کنوے کر دوں.
صادق علیہ محمد فرماتے ہیں ہمارے فضائل پڑھو تاکہ تمہاری دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں. فضائل پڑھو تاکہ دنیا کی مشکلات حل ہو جائیں. اور ہمارے مصائب پڑھو کہ وہ آسمان سے نیچے آ جائے. یعنی خدا فضائل میں نہیں آتا، تمہارے مصائب میں خدا آتا ہے سننے کو، کیونکہ تم اس کی نیابت کر رہے ہو. وہ چاہتا ہے حسین پر روئے، لیکن اپنے کمالوں کی وجہ سے نہیں رو سکتا. کمال ہے نا اس کا، اس لیے اس نے تمہیں پیدا کیا، مومن کو پیدا کیا کہ یہ بیٹھ کے روئیں گے، یہ روئیں گے اور اس کی نیابت کریں گے. پہنچ گئی علی کی بیٹی بازار میں. سجاد کہتے ہیں ہائے رمل آہ ہمارے فسو کے. مفضل کہتے ہیں میں نے تڑپ لکھا، بس اسی کو مصائب سمجھیے گا. مفضل کہتے ہیں امام خون رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر. مولا کیا ہوا؟ کہا مفضل سنو، جب ہم بازار میں داخل ہوئے تو 3 درجے بنائے گئے. 3 درجے. کہا ایک درجہ میرے زنجیر کے ساتھ باقر کو باندھ دیا گیا، ہمیں الگ کر دیا گیا، بڑی بیویوں کو اکٹھا کر دیا گیا اور ہمارے بچوں کو ایک الگ قافلہ بنا دیا گیا. کہا یہ 3 قافلے تھے اور ہم تینوں کے درمیان شرابی تھے. کہا ہم تکبیر سے، مفضل تکبیر سے ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ کیا ہوا. اللہ اکبر. شہزادہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں نے علی کی بیٹی کی تکبیر سنی. مفسر میں نے مڑ کے دیکھا اور میں نے پوچھا شہزادی کیا ہوا؟ علی کی بیٹی نے پکار کے کہا حسین کے بیٹے کیا بتاؤں، راستہ اتنا تنگ ہے اور شرابیوں کے ہاتھ میں جام ہے، اہل بیت نے گزرنا ہے اور جس گلی سے گزرنا ہے اس کی ریت پر ایسے کیل بچھا دیے گئے ہیں جو گھوڑے کو گرانے کے لیے جنگ میں پھیلائے جاتے ہیں. کہہ رہے تھے مفضل ہائے رمل العمر فی السوق، ہائے بازار میں بچھی ہوئی وہ سرخ ریت. کا مولا وہ ریت سرخ کیسے ہوئی؟ کہا علی کی بیٹیاں جو گزر گئی ہر کسی کے پاؤں میں وہ اتنے اتنے بڑے کیل تھے اور خون تھا اہل بیت کا جو اس بازار میں پھیلا ہوا. فرماتے ہیں مفضل دربار میں جب ہم پہنچے کہا تیرا امام اس وقت جگر کے ٹکڑوں کو محسوس کر سکتا تھا جب اس نے شراب کا جام ہاتھ میں تھاما اور علی کی بیٹی کے بالکل قریب آ کے پوچھا تو فاطمہ کی بیٹی ہے؟ اللہ کہا تو فاطمہ کی بیٹی ہے؟ سرکار فاطمہ بنت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام روایت فرماتی ہے کہ بی بی جب مدینہ میں آئی میں نے بی بی سے پوچھا شہزادی سب سے کٹھن مرحلہ کہاں تھا؟ کہا او حمزہ کی بیٹی سن. جب وہ میرے بالکل قریب آ گیا اس نے 3 مرتبہ شراب کے گھونٹ لے لے کر پوچھا تو فاطمہ کی بیٹی؟ تو فاطمہ کی بیٹی ہے؟ کہا یہ کٹھن مرحلہ تھا میرے لیے. کہا پھر؟ کہا بی بی کہتی ہے پھر اس نے ایک ہاتھ سے جام پکڑا ہوا تھا، اس نے اشارہ کیا، حسین کا سر میرے سامنے